من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه۔ سورۃ لقمان مکیہ، سورہ لقمان یہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بہ، اس سے اللہ کی کیا مراد ہے وہ اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ بہت ہی حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ ہدی و رحمت للمحسنین، یہ باعث ہدایت ہے اور باعث رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ اللہ دین، یہ وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکوٰۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم، اور یہ لوگ بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض، من وہ بھی ہیں، یشتری، جو خریدتے ہیں، لہو الحدیث، غافل کر دینے والی باتیں، لیضل، تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے، ویتخذھا ھزوا، اور پکڑتے ہیں، بناتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کے راستے کو مذاق۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ وَإِذَا، اور جب، تتلیٰ علیہ آیاتنا، پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات، واللہ، یہ پھر جاتا ہے، مستکبراً، تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں، کأن، گویا کہ، فی اذنیہ وقرا، اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے۔ فبشرہ، پس آپ خوشخبری دے دیجئے اسے، بعذاب علیم، ایسے عذاب کی جو دردناک ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نے اعمال کیے صالحہ، لہم، ان کے لیے، جنات النعیم، نعمتوں والے باغات، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ لوگ ان جنتوں کے اندر۔ وعد اللہ حقا، وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچا، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ خلق السماوات، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، دیکھتے ہو تم ان آسمانوں کو، والقا، اور ڈال دیے اس اللہ تعالیٰ نے، گاڑ دیے اس اللہ تعالیٰ نے، فی الارض، زمین میں، رواسیہ، پہاڑ، ان تمید بکم، کہ نہ یہ زمین حرکت کرے تمہارے ساتھ، وبثا، اور پھیلائے اس اللہ تعالیٰ نے، فیہا، اس زمین میں، من کل دابہ، ہر قسم کے چلنے والے جانور وغیرہ، وانزلنا، اور نازل کیا ہم نے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فانبتنا، پس اگائے ہم نے، فیہا، اس زمین میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کے جوڑے عمدہ، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، فارونی، پس دکھلاؤ تم مجھے، ماذا، کیا، خلق الذین، پیدا کیا ہے ان لوگوں نے، من دونہ، جو اس اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں، بل الظالمون، بلکہ ظالم لوگ، فی ضلال مبین، واضح کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بہ، اس سے اللہ کی کیا مراد ہے وہ اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ بہت ہی حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ ہدی و رحمت للمحسنین، یہ باعث ہدایت اور باعث رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ اللہ دین، یہ وہ لوگ ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکوٰۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، وہم، اور یہ لوگ بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
اولئک یہی وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض من وہ بھی ہے یشتری جو خریدتا ہے لہو الحدیث غافل کر دینے والی باتیں، لیضل تاکہ وہ گمراہ کرے عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بغیر علم بغیر علم کے، فیتخذھا ہزوا اور پکڑے اس اللہ تعالیٰ کے راستے کو مذاق۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیات، واللہ یہ پھر جاتا ہے مستکبرن تکبر کرتے ہوئے، کألم گویا کہ نہیں، یسمعھا سنا اس نے ان آیات کو، کأنہ گویا کہ فی اذنیہ اس کے دونوں کانوں میں وقرا بوجھ ہے، فبشرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجیے اسے بعذاب علیم ایسے عذاب کی جو دردناک۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نے عمل کیے صالحہ، لہم ان کے لیے جنات النعیم نعمتوں والے باغات ہیں جنتیں ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ لوگ ان باغات میں، وعد اللہ حقا وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچا، وہو العزیز الحکیم اور وہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ خلق السماواتی پیدا کیا اس نے آسمانوں کو، بغیر عمد بغیر ستونوں کے، ترونہا دیکھتے ہو تم جنہیں، وَأَلْقَا اور گاڑ دیے اس نے ڈال دیے فی الارض زمین میں رواسیہ پہاڑ، ان تمید بکم تاکہ نہ وہ حرکت کرے تمہارے ساتھ، تمہیں لے کر نہ ہلے، وبثا اور پھیلائے اس اللہ تعالیٰ نے فیہا اس زمین میں من کل دابہ ہر قسم کے چلنے والے چوپائے جانور وغیرہ جاندار چیزیں، وانزلنا اور نازل کیا اس نے، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے من السماء آسمان سے مان پانی، فانبتنا پس اگایا ہم نے فیہا اس زمین میں من کل زوج کریم ہر قسم کے جوڑے عمدہ، ھذا خلق اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، فارونی پس دکھلاؤ تم مجھے اے لوگوں ماذا کیا خلق الذین پیدا کیا ہے ان لوگوں نے من دونہ ہی جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں، بل الظالمون بلکہ ظالم لوگ فی ضلال مبین واضح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بہ اسے اللہ کی کیا مراد ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم یہ بڑی ہی حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین یہ باعث ہدایت اور باعث رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ سورہ لقمان۔ لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے نیک بندے گزرے۔ مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے یا اللہ کے نیک بندے تھے۔ کچھ مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی تھے، اور اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، اور یہی بات صحیح ہے کہ یہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے ہیں۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے یہ قوم کے مفتی تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے۔ یہ حبشی النسل تھے اور حبشہ کے رہنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کمال دنائی اور حکمت سے نوازا تھا، اور بعد میں انہوں نے شام کے اندر رہائش اختیار کر لی۔ عربوں کے اندر یہ لقمان علیہ الصلوۃ والسلام بڑے معروف تھے، یعنی شروع سے ان کا تذکرہ چلا آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ پھر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو انہوں نے وہ فتویٰ دینا چھوڑ دیا، اور پھر انہی کی جو تعلیم تھی اسی کے مطابق عمل کرتے رہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس قدر یہ دانا اور سمجھدار تھے کہ ایک وقت تھا یہ غلام تھے،
بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ان کے مالک نے نا ایک مرتبہ انہیں یہ بات کہی کہ یہ ایک جانور لے جا، بکری لے جا، اس کو ذبح کر، اور بکری کا جو سب سے عمدہ گوشت ہے نا، گوشت کا حصہ ہے، وہ لے کے آ۔ یہ گئے، جانور کو ذبح کیا، دل اور زبان یہ دو چیزیں لا کر نا مالک کو پیش کر دی کہ یہ لے، یہ پورے وجود میں سب سے بہتر حصہ ہے۔ کچھ وقت گزرا، مالک نے پھر انہیں کہا کہ یہ جانور لے، اس کو ذبح کر، اس جانور کے وجود میں جو سب سے برا حصہ ہے نا وہ لے کے آ۔ انہوں نے جانور کو ذبح کیا اور مالک کے سامنے دل اور زبان لا کے رکھ دی۔ مالک کہنے لگا کہ چند دن پہلے میں نے کہا تھا کہ جانور کا بہترین حصہ لے کے آ، تو دل اور زبان لے کے آ گیا، اب میں نے کہا سب سے برا حصہ لے کے آ، تو پھر دل اور زبان لے کے آ گیا۔ تو یہ کہنے لگے کہ اے مالک، اصل بات یہ ہے کہ اگر دل اور زبان یہ دونوں اچھے ہیں نا، ان کا استعمال اچھا ہے، تو پورے وجود میں ان سے بہتر حصہ ہی کوئی نہیں، اور اگر ان کا استعمال اچھا نہیں ہے نا، تو پورے وجود میں دل اور زبان سے برا حصہ ہی کوئی نہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم کتاب و سنت کو دیکھتے ہیں تو ان دو کی بنیادوں پر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ہدایت اور کامیابی کو رکھا ہے کہ اگر ان کا استعمال اچھا ہے، دل کے اندر اخلاص ہے، اللہ کی توحید ہے، دل کفر، شرک، نفاق، حسد، بغض، کینے سے پاک ہے، تو اس سے بہتر چیز ہی کوئی نہیں۔ اور زبان کی حفاظت ہے تو کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی۔ اگر زبان کی حفاظت نہیں ہے تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری ایک صورت انہی کے نام پر یہ نازل کر دی، اور اس صورت کے اندر ان کا تذکرہ بھی آئے گا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پند و نصائح کی، نصیحتیں کی تھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نصیحتوں کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ان کا مطلب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بڑی حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، یہ جو ہم آپ پر کتاب کو پڑھ رہے ہیں، آپ پر کتاب نازل کر رہے ہیں نا، یہ بڑی حکمت والی کتاب ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ کی ذات حکیم ذات ہے، تو یہ قرآن مجید اس کا کلام ہے، تو وہ بھی حکمت سے بھرپور ہوگا نا۔ تو یہ قرآن مجید حکمت سے بڑا پڑا، اور ہر قسم کی دنائی، حکمت، کامیابی، نجات اس کے اندر موجود ہے۔ یہ محسنین کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت کا باعث بھی ہے۔ اگر وہ اسے ہدایت حاصل کرنا چاہیں، رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، تو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر رکھ دی۔ اگر انسان اس کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے، تو دنیا کی کوئی ایسی بھلائی نہیں ہے جو انسان کو نہ ملے، اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی بھی نہیں ہے کہ انسان اسے محروم رہ جائے۔ یہ قرآن مجید کو سمجھے گا، پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، بھلائیاں بھلائیاں، خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر سنی انسنی کرے گا جس طرح لوگوں نے کیا، تو پھر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نقصان ہی نقصان ہے۔ ایک تو یہ ہدایت کا باعث ہے، اور دوسرا یہ رحمت کا باعث ہے۔ جب انسان اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت انسان پہ نازل ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ نیکی کرنے والوں کے لیے باعث ہدایت بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے۔ محسنین یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کے عربی کے اندر کئی ایک معنی۔ محسن یا محسنین نیکی کرنے والوں کو بھی کہتے ہیں، جو نیکی کرنے والا ہو نا اس کو محسن کہتے ہیں۔ یہ کسی پر احسان کرنا، اس کو بھی محسن کہتے ہیں، احسان کرنے والا۔ ہم نہیں کہتے یار فلاں انسان تو ہمارا بڑا محسن ہے، فلاں فلاں وقت اس نے ہم پہ احسان کیا۔ اور اس سے محسن کا معنی اخلاص بھی ہوتا ہے، اخلاص کو اختیار کرنے والے محسنین۔ حدیث جبریل بڑی معروف حدیث ہے کتب حدیث میں۔ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، مختلف سوال کیے انہوں نے نبی علیہ السلام سے۔ ایک سوال یہ تھا مل احسان، یہ احسان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ تعالیٰ کی بات اس طرح کر کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا، اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر یہ ضرور یقین رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا۔ تو مطلب اخلاص، تو تینوں معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔
کہ یہ احسان کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے، اور جو اخلاص کو اختیار کرنے والے ہیں نا ان کے لیے باعث رحمت بھی ہے، کیونکہ فائدہ یہی لوگ اٹھاتے ہیں۔ ویسے تو یہ تمام لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے، لیکن چونکہ فائدہ نیکی کرنے والے ہی سے اٹھاتے ہیں، فائدے کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہہ دیا کہ یہ نیکی کرنے والوں کے لیے باعث رحمت اور باعث ہدایت ہے، ورنہ یہ پوری دنیا کے لیے، ہر انسان کے لیے باعث رحمت اور باعث ہدایت ہے۔ اب یہ نیکی کرنے والے ہیں کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے ان کی صفات بیان کر دی۔ اللہ دین، یہ وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ محسنین میں شمار ہوتا ہے، وہ مخلصین میں شمار ہوتا ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مخلصین میں شمار نہیں ہے، اخلاص والے لوگوں میں شمار نہیں ہے، نیکی کرنے والوں میں شمار نہیں ہے، کیونکہ کلمہ توحید کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے اقرار کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز پڑھنا ہے۔ تو اللہ فرماتے یہ نماز پڑھنے والے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور جب ان کا مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے یہ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ تو چونکہ آخرت پر یقین یہ ایمان کا حصہ ہے، اور زکوٰۃ اور نماز پڑھنا یہ دونوں اسلام کے اہم ترین رکن ہیں اور ابتدائی رکن ہے۔ تو مطلب جو نیکی کرنے والا ہوگا نا، وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نماز نہ پڑھے اور اللہ نے اس کو مال دیا ہوا اور وہ زکوٰۃ نہ دے اور وہ آخرت پر یقین نہ رکھے۔ اور آخرت پر یقین رکھنا یہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور نماز پڑھنے کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ۔ ہر انسان کو پتا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور گزاری ہوئی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ نے جو فرائض ہم پہ عائد کیے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کا ہم سے حساب لینا ہے۔ تو ظاہر بات ہے وہ فرائض کی ادائیگی کرے گا، اللہ کے حق بھی ادا کرے گا، بندوں کے حق بھی ادا کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ہدایت یافتہ وہی ہے اور کامیاب بھی وہی ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کہے میں ہدایت یافتہ ہوں، میں صراط مستقیم پر چل رہا ہوں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا اور کہتا ہے میں ہدایت پر ہوں اور صراط مستقیم پر چل رہا ہوں، آخرت کو نہیں مانتا اور کہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں اور ہدایت پر ہوں، تو یہ بات سرے سے ہی غلط اور جھوٹی ہے۔ کیونکہ قرآن نے کہا کہ ہدایت پر وہ آدمی ہے، کامیاب وہ ہے جو نماز پڑھنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے اور آخرت پر یقین رکھنے والا ہے۔ تو اچھا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ قرآن مجید کو باعث رحمت بھی بنایا، باعث ہدایت بھی بنایا، تو اس کو قبول یا نہ قبول کرنے کے اعتبار سے بڑی قسمیں دو ہے، ایک ہے انکار کرنے والے، نہ ماننے والے، اور ایک ماننے والے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو قرآن کا انکار کرنے والے، قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض من وہ بھی ہیں، یشتری، جو خریدتے ہیں، لیتے ہیں، لہو الحدیث سے، ایسی باتیں جو غافل کر دینے والی ہیں۔ لہو کا معنی ہوتا ہے غافل کرنا، غافل ہونا، اور حدیث باتیں، یعنی جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیزیں ہیں نا، وہ ان کو خریدتے ہیں۔ کیوں؟ لیضل، تاکہ وہ گمراہ کریں، خود تو گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کریں، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ بناتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کے راستے کو مذاق۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ تو علماء کچھ لوگ تو ایسے ہیں، سارے نہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قسم اٹھا کے یہ بات کہا کرتے تھے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، اور گانا بجانا تو ہے ہی لہو الحدیث سے مراد۔ گانے بجانے کے علاوہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اور اس میں شیطان کا اثر ہے، وہ لہو الحدیث میں شامل ہے۔ جتنی یہ فضول قسم کی کھیلیں ہیں، گیمیں ہیں، یا یہ ناول، ڈائجسٹ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو پڑھنا، یہ سب لہو الحدیث کے اندر آتی ہیں، کیونکہ یہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی۔ ایسی مجلسیں جن میں فضولیات ہوتی ہیں، وقت برباد ہوتا ہے، یہ بھی لہو الحدیث کے اندر ہی آتی ہیں۔
یعنی جو چیز انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور شیطان کا انسان پر غلبہ ہو جائے وہ اللہ الحدیث ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے تو اس سے مراد گانا بجانا لیتے ہیں. اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ جو گانا بجانا ہے نا اور یہ گانے بجانے کے جو آلات ہیں موسیقی جس کو ہم کہتے ہیں یہ لہو الحدیث ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتے. بعض روایتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع. یہ جو گانا بجانا ہے نا دلوں میں اس طرح نفاق کو پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے. پانی سے کھیتی پیدا ہوتی ہے نا, تو یہ گانے بجانے اور آلات موسیقی سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے. جب گانا بجانا عام ہوگا اور ہم اس کے دل دادا ہوں گے, شوق رکھیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل کے اندر ایمان مضبوط ہو جائے. ایمان نہیں آئے گا, نفاق آئے گا. اور یہ بات تجربہ نے بتلائی ہے کہ جب آلات موسیقی کا انکار کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ گانا بجانا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے, یہ آلات موسیقی حرام ہے, تو جو اس کے دل دادا اور شوقین ہیں وہ پھر جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا ان پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں اور ادھر ادھر کے دلائل لے کر وہ پھر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں موسیقی جائز ہے, یہ گانا جائز ہے اور اس کو روح کی غذا کہتے ہیں. حالانکہ ایک مسلمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے روح کی غذا اس قرآن مجید کو بنایا ہے کہ یہ روح کی غذا ہے. گانا یہ تو نفاق پیدا کرتا ہے, یہ روح کی غذا نہیں ہے بلکہ روح کی بربادی ہے, یہ جہنم کا راستہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, ایک فرمان یہ ہے کہ میری امت شراب پیے گی اور اس کا نام شراب کے علاوہ کو اور رکھ لیں گے. جس طرح آج کل ہمارے ہاں شراب پی جاتی ہے اور نام اس کا اور رکھا ہوا ہے, کوئی ٹھنڈا پانی کہتا ہے, کوئی جاؤں کا پانی کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی وسکی کہتا ہے, کچھ کہتا ہے شراب نام اور رکھے ہوئے. اور آپ نے فرمایا کہ گانے والیاں بھی عام ہوں گی, گانے بھی گائیں گی لوگوں کے سامنے اور آلات موسیقی گانے بجانے والے آلات عام ہو جائیں گے. جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو زمین کے اندر دنسا دے گا اور کچھ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح سچا فرمان موجود ہے. تو جب آپ کا فرمان موجود ہے تو موسیقی حلال کس طرح ہو سکتی, گانے بجانے کے آلات یہ درست کس طرح ہو سکتے. بعض روایتوں میں تو یہاں تک آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑوں. لیکن آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی روایات سے جن سے ثابت ہوتا ہی نہیں ہے یہ گانا بجانا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر کتابیں لکھ دی ہیں انہوں نے, فلمیں بنا دی انہوں نے کہ گانا بجانا جائز ہے اور حوالہ صحیح بخاری کی روایت کا دیا جاتا ہے اور صحیح مسلم کی روایت کا دیا جاتا ہے. عمومی طور پر ایک حوالہ بڑا دیا جاتا ہے گانے بجانے کے جو جواز کے قائل ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ قرأت سنی ہے, قرآن مجید پڑھ رہے تھے, تلاوت قرآن مجید کی کر رہے تھے, ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود, تجھے تو آل داود کی بانسریوں میں سے ایک بانسری دی گئی ہے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی. یہ جب زبور پڑھتے تھے تو پرندوں کو بھی حکم تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کریں اور پرندے بھی سنتے تھے. اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں وہ عمدہ آواز دی ہوئی تھی, خوبصورت آواز. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی. تو آپ نے ایک محاورہ استعمال کیا کہ جس طرح آل داود یعنی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی عمدہ آواز دی تھی نا, تجھے بھی بڑی عمدہ آواز دی ہے. وہاں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آل داود کی بانسریوں میں سے تجھے ایک بانسری دی ہے. تو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی آلات موسیقی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, وہ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بھی نعوذ باللہ گانا گایا کرتے تھے, موسیقی یہ بانسری بجایا کرتے تھے. حالانکہ یہ تو بات ہی سرے سے غلط ہے, یہ تو محاورہ ہے. ہمارے ہاں کسی کی آواز بہت تیز ہو نا تو ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ بھنڈے کی طرح بولتا ہے, یعنی وہ تو ایک تشبیہ دی جا رہی ہے نا. ہمارے یہاں کسی کی آواز بڑی بریک اور خوبصورت ہو, کہتے ہیں یار وہ تو کوئل کی طرح ہی بولتا ہے, یعنی یہ ایک محاورے ہے.
یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام بانسری بجاتے تھے یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ تو بانسری بجا. اب نعوذ باللہ یہ بانسری پر قرآن پڑھتے ہیں، دلیل تو دے رہے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث کی، وہ تو قرآن پڑھ رہے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوں اور بانسری سے پڑھ رہے ہوں؟ یہ تو گانے بانسری سے گاتے ہیں اور دلیل دے رہے ہیں اس حدیث کی جس میں قرآن پڑھنے کا تذکرہ. تو یہ دلیل بنتی نہیں. اور یہ تو گانے گاتے ہیں، بانسری تو آلات حرم میں شامل ہے، تو یہ آلات طرب میں، تو یہ تو کسی شکل میں جائز نہیں ہے. اور ایک اور حدیث کو دلیل بناتے ہیں جو صحیح بخاری کی ہے. عید کا دن تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے کہ میرے گھر میں نا 2 بچیاں تھیں، اوس اور خزرج، یہ جو انصار کے قبیلے ہیں ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ بواس. یہ ان کے اندر مخالفین نے ایک دوسرے پر اشعار پڑھے تھے جو اپنے بزرگوں کی بہادری کے تھے اور دوسروں کی اس کے اندر تنقید تھی. وہ عید کا دن تھا، وہ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں وَلَيْسَ تَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، وہ دونوں کو پیشہ ور گانے والی نہیں تھی اور تھی بھی وہ جاریتین، چھوٹی بچیاں، وہ جنگ بواس کے شعر پڑھ رہی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، تو کہتی ہیں کہ انہوں نے نا مجھے ڈانٹا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شیطان کی بانسریوں میں سے آپ بانسری بجا رہی ہیں، یعنی شیطانی کام کیا جا رہا ہے، یہ اشعار پڑھ رہی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر ان کو چھوڑ دے، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید ہے، آج خوشی کا دن ہے، اشعار ہی پڑھ رہی ہیں نا تو پڑھنے دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ مبارک، پہلو مبارک وہ دوسری طرف کر کے لیٹ گئے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے موقع کو مناسب سمجھا، میں نے بچیوں کو کہا کہ تم نکل جاؤ، وہ چلی گئی. اچھا، اب اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے گانے بجانے کے لیے. اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ایک تو وہ بچیاں تھیں نابالغ، دوسری وہ پڑھ بہادری کے اشعار رہی تھی، وہ کوئی گانا نہیں گا رہی تھی اور وہ کوئی پیشہ ور گانے والیاں بھی نہیں تھی. تو یہاں تو پیشہ ور گانے گانے والے اور گانے گانیاں والی ہوتی ہیں، وہاں کوئی آلات موسیقی بھی نہیں تھے، یہاں آلات موسیقی ہوتے ہیں. پھر یہاں عشقیہ اشعار اور ایسے گانے گائے جاتے ہیں جس میں نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور شیطان کی آواز کو آگے پھیلایا جاتا ہے. تو دلیل کے طور پر احادیث کو پیش کیا جاتا ہے جو اس مفہوم میں ہے ہی نہیں. تو یہ صریح تعویل ہے، تحریف ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی. تو آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، وہ یعنی دیکھا جاتا ہے جس دکان پہ چلے جائیں، فیکٹری میں چلے جائیں، وہ کام کر رہے ہیں، گانے لگائے ہوئے ہیں، جھوم رہے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھ جائیں گانے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ آج کا نوجوان وہ بندروں کی طرح ناچ رہا ہے. یعنی جو اسلام ہے اس کا علم نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، اور جو شیطانی آواز ہے اس کے دل دادا ہوئے. آپ نوجوانوں کو دیکھ لو، راستے میں جاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، ذکر اذکار نہیں کریں گے، وہ اونچی اونچی گانا گاتے جا رہے ہوتے ہیں، وہ ہینڈ فری لگائی ہوتی ہے اور گانے سن رہے ہیں. گاڑیوں میں دیکھ لیں موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور گانے سن رہے ہیں، اور اس کو روح کی غذا قرار دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ روح کی غذا نہیں ہے بلکہ روح کی سزا ہے اور روح کی بربادی ہے. روح کی غذا وہ قرآن مجید ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو لہو الحدیث قرار دیا کہ یہ لہو الحدیث ہے گانا گانا. تو جو لوگ اس کو خریدتے ہیں نا، وہ دوسروں کو بھی بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے کو مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں. تو اس طرح ہی آج یہ جو لوگ ہیں گانا گانے والے، یہ اللہ کے راستے کا مذاق اڑاتے ہیں، شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ. تو اللہ مت ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 وعدیں ایسی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے. مزمار عند نعمت، اللہ نعمت دے تو اس وقت بانسری بجانا، یہ آلات موسیقی کو استعمال کرنا، یہ ایسی آواز ہے کہ اس پر اللہ کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے اندر لعنت ہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا رنت عند مصیبت، کو مصیبت آئے شور ڈالنا، نوحہ کرنا، رونا، اپنے آپ کو پیٹنا، یہ جو آواز ہے نا، اس پر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے اندر اللہ نے لعنت کی ہے. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے.
اس کی جگہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، جو صورتیں زبانی ہیں وہ یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ تو اللہ مت وائزہ تتلا علیہ آیاتنا، اور جب پڑھی جاتی ہے اس پر ہماری آیات، واللہ یہ پھر جاتا ہے مستکبرن تکبر کرتے ہوئے، کاللم یسمعھا گویا کہ اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے سوچ کے اندر تو گانا بجانا ہے، کان فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، یعنی کانوں کے اندر ایسا بوجھ ہے جو حق سننا ہی نہیں دے رہا۔ فبشروا بعذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ حالانکہ دردناک عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، یہ ان کو مزید ذلیل کرنا ہے۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو قرآن سے دور ہو گئے، لاہ والحدیث کو خریدا، اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے کتاب و سنت پر عمل کیا، ایمان لے کے آئے، وہ کون ہے؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہیں عمل کیے صالحہ، لہم ان کے لیے جنات النعیم، نعمتوں والی جنتیں ہیں، باغات ہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ سچا، وہو العزیز الحکیم اور وہ غلبے والا حکمت والا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے، خلق السماواتی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، بغیر آمدن بغیر ستونوں کے، ترونہا جس کو تم دیکھتی ہو، تم آسمانوں کو دیکھتے ہو، اتنا بڑا آسمان ہے، کوئی اس کے نیچے ستون نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کمال طاقت اور قوت ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور گاڑ دی اس نے زمین کے اندر پہاڑ، یہ پہاڑ زمین پہلے حرکت کرتی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہاڑ بطور کیل میخیں اس کے اندر گاڑ دی، ان تمیدہ بکم کہ نہ یہ زمین حرکت کرے تمہیں لے کر، تاکہ یہ چھولے نہ کھائے، حرکت نہ کرے، اس پر زلزلہ نہ آئے۔ وبث اور پھیلائے اس نے فیہا اس زمین میں، من کل دابہ ہر قسم کے جاندار چلنے پھرنے والے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خالق ہونے کی دلیل ہے، مالک ہونے کی دلیل ہے کہ جو اللہ اتنی طاقت والا ہے، تو ہمیں چاہیے اس پر ایمان لے کے اس کی باتیں مانیں۔ وانزلنا اور نازل کیا ہم نے من السماء آسمان سے، مان پانی، فانبتنا پس اگایا ہم نے، فیہا اس زمین میں، من کل زوج کریم ہر قسم کے جوڑے عمدہ، ہر قسم کے فصلوں کے جوڑے، کھیتی کے جوڑے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیے، جو انسان بھی کھاتے ہیں، اس کے چپائے وغیرہ بھی کھاتے ہیں، انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ فارونی پس دکھلاؤ تم مجھے، ماذا کیا، خلق اللہ دینا پیدا کیا ان لوگوں نے، من دون جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو، الہ مانتے ہو، تم حاجت روائی مشکل کشائی کرواتے ہو، مرض کے لیے انہیں پکارتے ہو، اللہ کا تم نے ان کو شریک بنایا ہوا ہے، وہ دکھائیں تو صحیح کہ انہوں نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے جو پیدا کیا ہے، اللہ نے کچھ چیزیں تمہیں بتا دی ہیں کہ یہ آسمان، زمین، یہ جاندار، یہ جتنی فصلیں ہیں، یہ کھیتی باڑی تم کرتے ہو، باغات ہیں، یہ ساری چیزیں تو اللہ نے پیدا کی، پانی بھی اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو جن کو تم نے الہ مانا، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ دکھاؤ تو صحیح، تو دکھاؤ ہمیں یہ پیدا کیا ہے، وہ الہ بننے کے حال ہیں کہ نہیں؟ تمہیں پیدا کچھ نہیں کیا، وہ الہ کس طرح ہو سکتے؟ بل الظالمون، بلکہ یہ ظالم لوگ، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ تو اللہ مت یہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں، تو اللہ مت یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ اگر اسی حالت میں رہے تو نتیجہ جہنم ہے۔ انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر، اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کر کے یہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ نے جو ہدایت کے لیے کتاب نازل کی ہے، نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو بھیجا، ایمان لے آئے، دین اسلام کے مطابق عمل کریں تاکہ ان کی دنیا میں بہتر ہو، آخرت میں بہتر ہو۔ اللہ ہمیں حق سمجھ کر حق بیان کرنے کی، پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔